بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی ہند کے اس کل ہند اجتماع ارکان کے موقع پر آج اس پریس کانفرنس میں موجود ہمارے صحافی دوستوں، پترکار ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارا سلام و آداب، اور ہم آپ کا یہاں اس کانفرنس ہال میں ایڈیٹوریم میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک تاریخی اور ہسٹوریکل کانفرنس جماعت اسلامی ہند کی ارکان کی، یعنی جو کور ممبرز ہیں جماعت اسلامی ہند کے، ان کی یہ کانفرنس 9 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ پچھلی کانفرنس 2015 میں آپ ہی کے شہر حیدرآباد میں ہوئی تھی۔ جماعت اسلامی ہند ایک کل ہند، ایک نیشنل آرگنائزیشن ہے جس کا پورے ملک میں ایک نیٹ ورک ہے۔ ملک کی آزادی کے فوراً بعد 1948 سے جماعت اسلامی ہند اس ملک میں کام کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی ہند کا یہ 76 سالہ سفر جو اب تک جماعت نے کیا ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ جماعت اسلامی ہند ایک سوشیو ریلیجیس آرگنائزیشن ہے، ایک سماجی اور مذہبی جماعت ہے، ایک تحریک ہے۔ یہ جماعت، یہ تنظیم ایک موومنٹ ہے، ایک تحریک ہے جو تمام انسانوں کو، خاص طور سے ہمارے ملک کے باشندوں کو خدا کی بندگی کی دعوت دیتی ہے، اس کی طرف بلاتی ہے۔ خدا کا جو پیغام تمام انسانوں کے نام ہے، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، اس پیغام اور سندیش کو لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے، اور مسلمانوں سے یہ کہتی ہے کہ وہ جو اسلام کے علمبردار ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو اسلام کا نمونہ بنائیں، انفرادی اور اجتماعی طور پر۔ ہمارا یہ ملک جو ایک بہت بڑا ملک ہے، اور اس ملک میں ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، الگ الگ مذاہب کے لوگ ہیں، الگ الگ تہذیبیں، کلچر اور زبانیں ہیں۔ ہمارا یہ بہت خوبصورت ملک ہے، بڑا ملک ہے۔ جماعت اسلامی ہند ہمیشہ سے یہ کوشش کرتی رہی کہ ہمارے اس ملک میں ایک ویلیو بیسڈ سوسائٹی عمل میں آئے، اقدار پر مبنی سماج، اخلاق اور کردار پر مبنی سماج وجود میں آئے۔ اسلام بھی یہی چاہتا ہے، اور یہاں عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو، یہاں ناانصافیاں ختم ہو، ظلم ختم ہو، ہر قسم کا انیائے اور اتیاچار، شوشن، ایکسپلائٹیشن وہ ختم ہو۔ یہ کوشش جماعت اسلامی ہند برابر کر رہی ہے۔ یہاں جو کمزور طبقات ہیں، مظلومین ہیں، محرومین ہیں، غریب ہیں، دلت اور آدیواسی ہیں، یہاں کی اقلیتیں ہیں، ان کے حقوق محفوظ ہوں، ان کی ترقی کے راستے اوروں کی طرح ان کے لیے بھی برابر راستے کھلے ہوں، انسانی عظمت، ہیومن ڈگنیٹی بحال ہو، ہیومن ڈگنیٹی کی بحالی، یہ بھی جماعت اسلامی ہند کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں چاروں طرف ایک نفرت کا ماحول ہے، ایک بے اعتمادی کی فضا ہے، سماج کو بانٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ہماری سیاست ویلیو لیس ہو گئی ہے،
ہماری ترقی اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نیچر کے خلاف اور انسانوں کو نقصان پہنچانے والے، انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کرنے والے، غریبوں کو اور غریب کرنے والی پالیسیز اور امیروں کو اور زیادہ امیر کرنے والی پالیسیز ہمارے ملک میں ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو جماعت اسلامی ہند کے پیش نظر ہے، اور آج کے ان حالات میں جماعت اسلامی ہند ہمیشہ سے وقفے وقفے سے اس طرح کے اجتماعات منعقد کرتی آئی۔ یہ جماعت اسلامی ہند کا 5واں کل ہند اجتماعی ارکان ہے، 5th کیڈر کانفرنس ہے۔ یہ جماعت کا جو بیسک کیڈر ہے کور ممبرز کا، سب سے پہلے 1997 میں آپ کے ہی شہر حیدرآباد میں پہلی کانفرنس ہوئی تھی ارکان کی، اس کے بعد دہلی میں 2002 میں، اس کے بعد 2010 میں دلی میں، اور پھر 2015 میں آپ ہی کے شہر حیدرآباد میں، اور اب یہ 5ویں آل انڈیا کل ہند اجتماعی ارکان یا ارکان کانفرنس آپ کے شہر میں منعقد کی گئی ہے، کی جا رہی ہے۔ کل سے اس کا آغاز ہوگا۔ اس کا جو تھیم ہے وہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، عدل و قسط، انصاف کا قیام، انصاف کو قائم کرنا، ناانصافیوں اور ظلم کا خاتمہ، اور ہر قسم کی جو بے اعتدالیاں ہیں، ایکسٹریمزم ہے، ایکسٹریم سوچ ہے، اور زندگی کا جو ایکسٹریم اور انتہا پسندی کا راستہ ہے، ان سے ہٹا کر ایک اعتدال اور توازن کا راستہ لوگوں کو بتانا، جو راستہ اسلام ہم کو بتاتا ہے، جو اعتدال اور توازن کا راستہ، اور جس کا مقصد عدل اور انصاف کا قیام۔ ہمارے سماج میں مورل ویلیوز عام ہوں، ہمارے سماج میں اخلاق اور کردار انسانی زندگی کے ہر میدان میں اس کا بول بالا ہو، سماجی خرابیاں اور برائیاں ختم ہوں، ناانصافیاں ختم ہوں۔ یہ تمام مقاصد جماعت اسلامی ہند جو پورے ملک میں پچھلے 76 سالوں سے کام کر رہی ہے، اور تقریباً 400 سے زیادہ ڈسٹرکٹس میں پورے ملک میں جماعت اسلامی ہند کا نیٹ ورک ہے، اور تقریباً ہر بڑے شہر میں، ضلع میں، گاؤں قصبوں میں جماعت اسلامی ہند کے کارکنان، ان کے ارکان اور ان کی یونٹس برابر کام کر رہی ہیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لے کر آج کا یہ جو ہماری کانفرنس ہے اور اس کے جو ہمارے ناظم اجتماع ہیں، جنہوں نے اس پوری کانفرنس کے انتظامات اور اس کے یہاں کیا پروگرام ہونے ہیں اس کی پلاننگ کی ہے، وہ آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ اور ہمارے نائب امیر جماعت امین الحسن صاحب، امین الحسن صاحب جو میرے بائیں جانب ہیں، وہ اس پروگرام میں کیا پروگرامز ہوں گے، کیا ڈسکشنز ہوں گے، کن موضوعات کو لیا گیا ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں، اور وہ پوری تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ میں ایک بار پھر آپ تمام پترکار ساتھیوں کا، صحافی بھائیوں کا میں استقبال کرتا ہوں، اور اس عظیم کانفرنس کی کامیابی کی دعا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ کہتا ہوں کہ اس اجتماع گاہ کا جو کچھ تیاری ہوئی ہے، اس تیاری کا آپ ایک دورہ فرما لیں، اور مختلف چیزیں یہاں پر جو رکھی گئی ہیں اس کو دیکھ لیں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی اس ملک کی ایک تعمیری قوت کا نام ہے، اور یہ کنسٹرکٹیو فورس ملک کے مختلف مسائل کو حل کرنے، ملک میں انصاف کا راج قائم کرنے کی جدوجہد یہ تنظیم کر رہی ہے، اور اس پوری جدوجہد کا مقصد اور سینٹرل پوائنٹ وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے طرز زندگی کو عام کرنا ہے۔ لوگ موجود ہیں وہ
اپنے آپ کو دین کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس اجتماع میں جو ہماری سرگرمیوں کا ایک ابھرا ہوا جو فیچر ہے جماعت اسلامی کی، وہ اس کے اجتماعات ہیں. تو پہلے ہم اجتماع عام کیا کرتے تھے، جب لوگوں کا آنا لاکھوں میں ہو گیا تو انتظامات وہ زیادہ رسکی ہونے لگے. تو پھر ہم نے اجتماع عام کو اسٹیٹ اور ڈسٹرکٹ پر چھوڑ دیا، اور کور کیڈر کو اس کی تربیت کرنے، جماعت اسلامی کی موجودہ سٹیٹس کو سمجھنے اور سمجھانے، ملک کے حالات کو سمجھنے اور مستقبل کا پلان بنانے، ان کاموں کے لیے اس طرح کے ہم کیڈر کنونشنز ہم رکھتے ہیں. تو اس کیڈر کنونشن، جیسا کہ جناب سلیم صاحب نے کہا کہ ہمارا یہ 5th کنونشن ہے، اور اس 5th کنونشن میں کہ اب یہ جو اجتماع ہے تقریباً 20,000 لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا اجتماع ہے. یہاں پنجاب سے کیرلا تک، منی پور سے گجرات تک ہمارے جو ممبرس ہیں وہ ممبرس یہاں پر انشاءاللہ آئیں گے، اور انہوں نے سفر کا آغاز کیا ہے. آج تک تقریباً 30% لوگ آ چکے ہیں. اس اجتماع میں اس کے فیچرز تو بہت ہیں. تو اس میں یہ بات ہے کہ اس ہمارے کیڈر کی جو کچھ ضرورتیں ہیں ان کی تکمیل کا اس میں خیال رکھا گیا ہے. کوشش کی گئی کہ اسلامی سادگی کے ساتھ شوکت اسلام کا اظہار بھی ہو. تو سادگی آپ ہر جگہ دیکھیں گے. اسلامی کلچرز کے مختلف ویوز آپ یہاں پر صبح اور شام دیکھ سکیں گے، اور یہ اس طرح کا ایک ماحول بنے گا کہ آپ کو دیکھ کر دین کی ماضی بھی نظر آئے گی اور مستقبل بھی نظر آئے گی. تو ایسے کچھ ماحول اور اس طرح کی گفتگو، اس طرح کے ٹاپکس، اس طرح کا فضا بنانے کی اس میں کوشش کی گئی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احسان سے یہ کام اپنے تکمیل کو پہنچ رہا ہے کہ ہمارے لوگوں نے تقریباً مئی کے مہینے سے یہ کام شروع کیا تھا، اور اب یہ تقریباً 40 ایکڑ زمین پر اس کے انتظامات کیے گئے ہیں. جیسا کہ کہا گیا کہ یہاں پر ملک کے طول و عرض سے لوگ ہمارے ارکان وہ پہنچ رہے ہیں. ان کے رہنے کا، ان کے لیے سونے کا، ان کی نماز کا اور ان کی آڈیٹوریم کی ضروریات کی تکمیل کرنے کا یہ کام اس میں کیا گیا ہے. ہمارے اس اجتماع میں تقریباً 5,000 خواتین بہنیں جو ہمارے رکن ہیں وہ بھی اس میں تشریف لا رہی ہیں. تو لازم بات ہے کہ کسی اسٹرگل میں خواتین کا آنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتا کہ ہم نے جیسے کچھ کلچر بنایا ہے کہ عورت کو باورچی خانہ اور دہلان کا ہی کوئی فرد بنا رکھا ہے. تو اس میں جماعت اسلامی کا بڑا اقدام ہے کہ اس نے خواتین کو اسلامی نقطہ نظر سے اسلام کا دیا ہوا سٹیٹس فراہم کرنے کی اس میں کوشش کی ہے. تو الغرض یہ اجتماع میں ہمارے بہت سارے کارکن بے لوث ہو کر انہوں نے کام کیا ہے، اور اللہ کی مدد و نصرت ایسی رہی کہ ہر مرحلے میں بھرپور اس نے تعاون کیا ہے. تو یہ وہ کچھ بنیادی باتیں تھیں. اور انتظامات کے تعلق سے آج کی ڈیٹ میں تقریباً معاملات ہو گئے ہیں. لینڈ اسکیپنگ کا بھی بڑا، ہمارے سارے لوگ جماعت ہی کے لوگ ہیں کہ انہوں نے لینڈ اسکیپنگ کا بھی بہت بڑا یہاں پر اپنا تصور پیش کیا ہے. اور یہاں پہ مزید جو کچھ ایکٹیویٹیز ہونے جا رہی ہیں اس کی تفصیلات انشاءاللہ امین صاحب بتائیں گے. تو الغرض ان سب چیزوں کو
इस मुल्क में तारुफ कराने की ज़रूरत है, और हम ये समझते हैं कि आप हजरात इसको समझकर मुल्क की ज़बान में और समझ में आने वाली ज़बान में आप उसको ऐसा पेश करें कि इंसानों को अल्लाह से मोहब्बत हो जाए और इस दीन के ताल्लुक़ से उनका नुक़्ता नज़र बदल जाए। तो ये जहाँ हमारी काविश का इब्तिदा है, हम ये समझते हैं कि हमारी मीडिया के पर्सन्स इसी सोच को लेकर आगे बढ़ें, और इस पर कोई बात हो सकती है तो कर लेंगे, लेकिन ये हमारी पॉजिटिव सोच, इंसानियत के लिए सोच, फिर इस मुल्क के बेहतर बनाने की हमारी सोच, वो इंशाल्लाह काबिल कबूल हो जाएगी। जमात इस्लामी हिंद का अदल व क़िस्त के सेंट्रल थीम पर जो इज्तिमा हो रहा है, उसको समझने के लिए 5 एलिमेंट्स हैं, 5 वर्टिकल्स हैं, 5 डिविजन्स हैं, उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक मेन सेशन इस हॉल में होगा, और इस हॉल में जो सेंट्रल थीम है अदल व क़िस्त, उसके अतराफ हमारी सारी गुफ्तगू होगी। इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, आइडियोलॉजिकल डिस्कशन, एजुकेशन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, हमारा एक एक रुकन अपनी जगह कैसे बेहतर मॉडल बन सकता है, हिंदुस्तान भर में हमारे हज़ारों इंस्टीट्यूशंस चलते हैं, उन सब को कैसे बेटर किया जा सकता है, सोशल सर्विस हमारे एक एक रुकन का करना है, और इस्लाम की दावत इस मुल्क के सामने एक एक रुकन को, एक एक बंदगान खुदा को पहुँचाना है। इसके लिए हम मोटिवेशनल प्रोग्राम करेंगे, और हमारे सारे सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इशू से रिलेट करके हम पेश करेंगे। ये हमारा मेन सेंट्रल थीम वाला सेशन इस हॉल में होगा। नंबर 2, पैरेलल सेशंस होंगे सेकेंड डे। पैरेलल सेशन का मतलब है कि 15 पैरेलल सेशंस होंगे। हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, उसमें कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं, कुछ सोशल साइंटिस्ट हैं, कुछ एजुकेशन से दिलचस्पी रखते हैं। तो ऐसे दिलचस्पी रखने वाले अलग अलग हम कंपार्टमेंट करेंगे, और 15 कंपार्टमेंट में अलग अलग लोग जमा होंगे, किसी जगह 1000, किसी जगह 500, किसी जगह 2000। वो आपस में डिस्कस करेंगे कि इस फ्रैटर्निटी में, एजुकेशनल फ्रैटर्निटी में हम कैसे काम को बेहतर करें, प्रोफेशनल्स में, इंजीनियर्स में कैसे काम को बेहतर करें, डॉक्टर्स का फोरम कैसे बनाएं। तो ये 15 पैरेलल सेशन होंगे, और वहाँ हमारे अरकान अपने इंटरेस्ट के मुताबिक पार्टिसिपेट करेंगे। नंबर 3 ये है कि ये जो आप ओपन एरिया देखते हैं, ये सब भर जाएगा। सेकेंड डे कैडर कन्वेंशन होगा, यानी मेंबर्स तो यहाँ बैठेंगे, और उन्हीं के लिए इज्तिमा है 3 दिन। लेकिन एक सेशन हमने ओपन किया है हैदराबाद से, और हैदराबाद के करीबी इलाक़ों से वर्कर्स, हमारा कैडर, हमारा एसोसिएट, ये सब आएंगे। तकरीबन 40-50 हज़ार लोग उस शाम को होंगे, और वो हमारा कैडर कन्वेंशन कहलाएगा। सैटरडे इवनिंग में होगा, 6:30 से 9:30 तक का ये प्रोग्राम बहुत ग्रैंड प्रोग्राम होगा, और इसमें मुल्की हालात पर गुफ्तगू करेंगे, इंटरनेशनल इश्यूज़ पर बात करेंगे, वीमेन के जो सिचुएशन है इंडिया में उस पर हम बात करेंगे, स्टूडेंट्स में कैसे काम को बढ़ाया जाए इस पर बात करेंगे, लड़कियों में काम को कैसे बढ़ाया जाए इस पर हम बात करेंगे। तो ये अहम सेशन होगा, उस पर अमीर जमात इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे कि हमें इस मुल्क में कैसे जो है इस्लाम की दावत को बयान करना है, और यहाँ हमें एक अच्छा मॉडल पेश करना है। इस पर अमीर जमात इस्लामी सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब कंक्लूड करेंगे। ये 3रा एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट ये अरकान का इज्तिमा, दूसरा एलिमेंट पैरेलल सेशन अरकान का, तीसरा कैडर कन्वेंशन जो बिगेस्ट कन्वेंशन होगा वो सैटरडे होगा, चौथा एलिमेंट वहाँ आप यहाँ से जब निकलेंगे तो आपके राइट हैंड साइड में इदराक तहरीक शोकेस के नाम से है, यानी जमात इस्लामी जो डिफरेंट काम करती है अलग अलग मैदानों में, उसे हम शोकेस कर रहे हैं, उसे हम एग्जिबिट कर रहे हैं, उसे हम आवाम के सामने बताएंगे कि जमात इस्लामी क्या काम कर रही है। इसके अलावा जमात इस्लामी से नहीं बल्कि उम्मत में कुछ और तंजीमें भी हैं जिनसे हम इत्तेफाक करते हैं, जिनके काम को हम अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके भी यहाँ स्टॉल्स लगेंगे। हर एक को 10x10 का क्यूबिकल है, उसमें वो काम बताएंगे। मसलन ये है कि लीगल जो उमूर हैं, बुलडोज़र जस्टिस, अभी बुलडोज़र जस्टिस के सिलसिले में जो इनजस्टिस हो रहा था, तो उसके लिए अभी जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक लीगल फ्रैटर्निटी है APCR, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, एक इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा, बहुत शानदार काम करता है। और ये सब जितने मजालिम हिंदुस्तान में हो रहे हैं, उन मजालिम के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाता है, डॉक्यूमेंटेशन वो करता है इदारा, और लीगल फाइट देता है। तो उसका बहुत बड़ा स्टॉल है, आप जाकर देख सकते हैं कैसे काम होता है। बच्चों में कैसे काम होता है उसका स्टॉल है, लड़कियों में कैसे काम होता है उसका स्टॉल है। हम अपने वर्कर्स मेंबर्स को ट्रेनिंग के पीरियड से गुजारते हैं, 1 साल का एक ट्रेनिंग कोर्स होता है
جب وہ نکلتا ہے تو اس کے اندر بہت صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. تو ایک پورا کورس ہوتا ہے ٹریننگ کا, اس کو وہاں دکھایا گیا ہے. اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں تمام مذاہب کے لوگ پیار و محبت سے مل کر رہیں, اپنے اپنے مذہبی جو امور ہیں اس پر وہ کام کرتے رہیں, لیکن ملک کے اندر امن سلامتی باقی رہیں. تو سدبھاونا منچ آپ جیسے ہی انٹر ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے سدبھاونا منچ ہم قائم کرتے ہیں. ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, ہر مذہب کے لوگوں کا ملا جلا ایک پلیٹ فارم ہم نے بنایا اور پورے ہندوستان میں اس کی برانچز ہیں. تو اس طرح سے آپ کو وہاں تقریباً 82 اسٹالز ملیں گے اور جماعت اسلامی کے اور ملت کے بعض اچھے کام ان کو وہاں نمائش کی گئی ہے, انہیں وہاں ایگزیبٹ کیا گیا ہے, ماڈلز بنائے گئے, وہ آپ دیکھیں گے. نمبر 4 اور نمبر 5 اس میدان کے دی ادر اینڈ میں, لیفٹ اینڈ میں ایک ہے ہمارا رفاعت چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. بہت بڑا ادارہ ہے, ہندوستان میں 200 سے زیادہ شہروں میں یہ کام کرتا ہے اور بزنس مین اس سے جمع ہوئے ہیں. ہم بزنس مین کو بتاتے ہیں کیسے اپنے بزنس کو اسکیل اپ کریں, کیسے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کریں, کیسے اپنے بزنس کو کے حساب کتاب کو ٹھیک رکھیں اور نیٹ ورکنگ کریں. تو وہ ہمارا رفاعت چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا 5 دن کا ایکسپو ہے. ابھی انشاءاللہ 2:30 بجے اس کا اناگوریشن ہوگا. ہم پریس والوں سے چاہیں گے کہ اس اناگورل پروگرام میں بھی رہیں. محمد اظہر الدین صاحب بھی اس میں اناگورل پروگرام میں آئیں گے, امیر جماعت کے ہاتھوں سے اس کا افتتاح ہوگا اور وہاں تقریباً 150 بزنس مین آئے ہوئے, پورے ہندوستان سے آئے ہوئے, اپنے اپنے بزنس کو ایگزیبٹ کریں گے. بعض لوگ تو ڈیفینس اکوپمنٹ بناتے ہیں مسلمانوں میں سے, ہمارے نوجوانوں میں سے, بعض لوگ روبوٹکس میں کام کرتے ہیں. وہ سب چیزیں وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بزنس کا. اور یہ شام میں 4 بجے ادراک جو ہے اس کی اوپننگ ہوگی امیر جماعت کے ہاتھوں. اس میں بھی پریس والے آئیں اور ہمارے کاموں کو دیکھیں. تو یہ 5 بڑے بڑے کام ہیں, پروگرام ہیں ہمارے, میں نے اس کی وضاحت کی ہے. اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع کو کامیاب فرمائے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.